عادل حسن صاحب، محترم جناب وارث پٹھان صاحب اور شہنشین بتشریف فرما میرے تمام مجلس کے معزز اراکین، عزیزان ملت، یہ ایک انصاف کی ریلی جو بہار پردیش کی طرف سے نکالی گئی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اختر الایمان صاحب کو، آفتاب صاحب کو، عادل حسن صاحب کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین کو، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور کل ہماری کامیابی سے یہ ریلی پورے کشن گنج ودھان سبھا میں ٹھاکر گنج، بہادر گنج اور کوچہ دامن کے ایک علاقے میں اختتام کو پہنچی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس انصاف ریلی کو نکالنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم عوام کے درمیان میں جا کر عوام کے درمیان میں جا کر آنے والے اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں آپ کو پھر سے یہ بات بھی یاد دلائیں کہ 5 سال پہلے آپ تمام کی دعائیں، آپ تمام کے خون پسینے کی محنت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کیا تھا۔ یہ ہماری بڑی بدبختی رہی اور ہم سے دھوکہ کیا گیا کہ جس کو کوچہ دامن کی عوام نے اپنی پوری محبتوں سے نوازا تھا، جس کو اس امیدوار کو اپنا سمجھ کر اس کو ووٹ دیا، اس شخص نے کوچہ دامن اور سیمانچل کی عوام سے دھوکہ دے کر اپنے ضمیر کی نیلامی کر کے اس پارٹی میں چلا گیا جہاں پر ان کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوچہ دامن میں وہ کچھ ترقیاتی اور وکاس کا کام کروا سکے۔ ابھی آپ اور ہم نے سنا کہ کل تک بہار میں کوئی متبادل وکلپ نہیں تھا اور حالت مجبوری میں ہم مختلف سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتے آئے، مگر پچھلے 11 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جناب اختر الایمان صاحب کی قیادت میں بہار ہو یا سیمانچل ہو، جہاں کہیں بھی ناانصافی ہوتی ہے، سب سے پہلے آواز مجلس اتحاد المسلمین اٹھاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کے پاس آپ کی ایک سیاسی آواز ہے۔ لوگ ہم سے سوال کریں گے، آپ سے بھی کریں گے کہ کانگریس پارٹی ہے، راجد ہے، دوسری سیاسی پارٹی ہے، وہاں پر بھی تو کوئی مسلم امیدوار ہے، ان کے قائدین ہے۔ فرق یہ ہے ان میں اور اختر الایمان میں کہ اختر الایمان کھل کر مظلوموں کی بات کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا دلت ہو، اور جو دوسرے لوگ جو دوسری پارٹی میں بیٹھے ہیں وہ غریب اور مظلوم عوام کے نمائندے نہیں، وہ اپنی پارٹی کے نمائندے بن کر اپنے آپ کو گونگا اور بہرا اور اندھا بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکیلے اختر الایمان نے بہار کی ودھان سبھا میں بے باک طریقے سے سیمانچل کی ناانصافی کا ذکر کیا۔ جب کبھی بھی کہیں پر کسی کو مارا گیا، پیٹا گیا، کسی کی بے عزتی ہوئی، تو اختر الایمان نے اکیلے کھڑے ہو کر بہار کی ودھان سبھا میں جے ڈی یو اور بی جے پی کی سرکار سے سوالات طلب کیے۔ مگر اس کے برعکس اگر آپ ان 4 لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے آپ کے بھروسے کو توڑ کر اپنے ضمیر کو بیچ کر جا کر دوسری پارٹی میں بیٹھ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایوان اسمبلی میں انگڑائی لے رہے ہیں، آرام کرنے بیٹھے ہیں۔ اختر الایمان اور مجلس اتحاد المسلمین کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ہم جدوجہد کو اپنی جاری رکھا، کامیابی ضرور ملے گی ہم کو انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بہار کی سیاست میں ایک وکلپ کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین ابھر کر آئی ہے اور زمین سے اس جماعت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں،
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کوچہ دامن اور احمد پارہ کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرے گی۔ ابھی آپ نے وارث پٹھان صاحب کی زبان سے سنا کہ لوگ مجلس پر تنقید کرتے ہیں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ منسٹر نہیں بنیں گے، منتری نہیں بنیں گے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ مجلس کو چھوڑ کر عوام کو دغا دے کر راجد میں چلے گئے، جب تیجسوی یادو ڈپٹی چیف منسٹر تھے، انہوں نے کوچہ دامن کے لیے کون سا کام منظور کروایا؟ بتاؤ ہم کو، تم نے کون سا ڈیولپمنٹ کا کام کروایا؟ اختر علی مان تو مجلس سے وابستہ تھے، تیجسوی یادو ان کا دشمن ہے، مگر اختر علی مان نے اپنے ویدھان سبھا میں 800 کروڑ کے قریب کے کام کو شروع کروایا اور اس میں بہت سے کام پائے تکمیل کو بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جس میں جذبہ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، وہ حکومت کسی کی بھی ہو۔ اختر علی مان نے اپنے ویدھان سبھا کے چھیتر میں ان تمام کام کو کروایا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے۔ ہم غیروں کی چوکھٹ پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے دوبارہ انشاءاللہ تعالی کوچہ دامن سے مجلس کو امیدوار کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اب نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے راجد میں، مگر مجلس نے اپنی نیک نیتی کا اظہار کیا۔ ہم نے اختر علی مان صاحب نے لالو پرساد یادو صاحب کو خط لکھا، اس کے بعد تیجسوی یادو نے کہا کہ مجھے نہیں ملا۔ میرے بھائی، اگر گھر میں باپ زندہ ہوتا ہے تو باپ کی موجودگی میں جب بڑوں کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے تو چھوٹوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ آپ نے ابا کو کہا، مجھے نہیں کہا۔ میں اس گھر سے آتا ہوں جہاں پر ہم نے ہمارے والد مرحوم کی زندگی میں نے بہت ہی کم اپنے والد سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کیا ہوگا۔ ہمارے لیے ہماری والد کی بات حرف آخر ہوتی تھی، مگر پھر ٹھیک ہے، ہر گھر میں الگ ماحول ہوتا ہے۔ اختر علی مان صاحب نے تیجسوی یادو کو بھی خط لکھ دیا، کہا کہ 6 سیٹ دے دو، 5 تو ہم جیت کر آئے، اور کہا کہ اگر ستا تم کو ملتی ہے تو ہم کو منتری مت بناؤ، سیمانچل کی عوام سے انصاف کرو، سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بناؤ، تاکہ سیمانچل کی جنتا میں کو تکلیف جو ملتی ہے، جیسا احمد پارہ کا علاقہ ہے، سیلاب کا علاقہ ہے، یہاں پر کبھی بھی سرکار کی طرف سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملتی۔ سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے، کئی زمین کٹ جاتی ہے، کسان پریشان ہو جاتا ہے، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے، اس سے بڑھ کر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ بہار میں دوبارہ نتیش کمار یا بی جے پی کی سرکار بنے، اور اگر خدا نخواستہ بنتی ہے تو ہم کو یقین ہے کہ بی جے پی کا مکھیہ منتری ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے یہ ماحول یہاں پر بہار میں پیدا ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فیصلہ عوام کو اور جنتا کو کرنا ہے کہ کون بی جے پی کو روکنے کے لیے اس پارٹی کے سامنے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتا ہے جس پارٹی نے اس کے 4 MLAs کو خرید لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر تو نیک نیتی کے اور اخلاص کے مظاہرے بہار کی عوام کے لیے اور سیمانچل کی ترقی کے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر راجد کے لوگوں کو بات سمجھنا ہے، اگر اختر علی مان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو راجد کے جتنے نیتا ہیں وہ سمجھ لیں یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ تم اگر ہمارے اس اخلاقی پروپوزل کو جو ہم نے تم کو دعوت دی ہے تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو یاد رکھو تیجسوی، اختر علی مان کے ہاتھ، مجلس کے ہاتھ بڑے دراز ہیں۔ جو ہاتھ تمہاری طرف دوستی کے لیے بڑا ہے وہ کل انشاءاللہ تعالی تمہارے گریبان کے تار سے بھی کھیلے گا، تم یاد رکھو اس بات کو۔ ہم کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیے۔ مجلس کے بہت سے چاہنے والے، سنیے، مجلس کے بہت سے چاہنے والے اس بات سے بڑی تکلیف میں تھے کہ آخر کیوں خط لکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ
ہم نے اس خط کو لکھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بھاجپ یہاں پر کامیاب ہو، مگر اس کے باوجود بھی اگر وہ ہماری اس پیشکش کو جو نیک نیتی پر منحصر ہے اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہم اپنا مقابلہ کریں گے۔ ہم تو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے رات کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، یا عشاء کا وقت ہو، یا سورج ڈوبنے کا وقت ہو۔ کوئی اگر ہم سے سیاسی لڑائی لڑنا چاہتا ہے تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہم پیچھے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہیں ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک صحیح معنوں میں بہار پردیش کو راہ دکھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سال سے نتیش کمار مکھیہ منتری ہے، اتنا کرپشن بڑھ چکا ہے، بغیر رشوت کیے کوئی کام نہیں ہوتا کسی غریب کا۔ کسی ایس ڈی ایم کے آفس پہ چلے جائیے، کسی کلکٹر ڈی ایم کے آفس پہ چلے جائیے، کہیں پر بھی غریب اگر جاتا ہے کسی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو رشوت دینا پڑتا ہے۔ کرپشن آسمان کو چھو رہی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر نتیش کمار 20 سال سے مکھیہ منتری بنے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں ووٹ کاٹنے کا، کیا کیا الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2015 میں تیجسوی اور نتیش کمار نے مل کر سرکار نہیں بنائی، اس کے بعد نتیش کمار بی جے پی کیسے چلے گئے؟ پھر آپ نے 5 سال پہلے پھر آپ لوگ ملے، پھر حکومت بنائے، پھر نتیش کمار چھوڑ کر بی جے پی چلے گئے۔ ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہم پر الزام لگاتے ہیں، تو حکومت ساتھ بنا کر 5 سال مکمل نہیں کرتے اور بی جے پی کو ستا دیتے ہو تو تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یاد رکھو، سچائی یہ ہے کہ اگر بہار میں بی جے پی پنپ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار راجد بھی ہے اور نتیش کمار بھی ہے کہ تم نے ان کو زمین فراہم کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں، وہ بار بار سیمانچل کی عوام کی بے عزتی کرتے ہیں، یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر گھسپیٹی ہے، یہاں پر بنگلہ دیش کے لوگ آئے ہیں۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے کہنا چاہ رہے ہیں، مودی سے، امت شاہ سے، آپ سیمانچل کی جنتا سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگ سکتے۔ سیمانچل کی جنتا وہ غیور عوام ہے، جب ملک آزاد ہوا تو وہ لوگ اس پاکستان نہیں گئے، اس کے بعد بنگلہ دیش بنا تو سیمانچل کی عوام نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں مذمت کرتا ہوں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی اور امت شاہ جب بار بار کہتے ہیں کہ سیمانچل میں یہاں پر آبادی بہت بڑھ رہی ہے۔ ارے آبادی کہاں بڑھ رہی ہے ہم کو بتاؤ۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ایک چناؤ جیتنے کے لیے پورے سیمانچل کو بدنام نہیں کر سکتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں سیمانچل کی زمین پر کھڑے ہو کر نریندر مودی سے پوچھ رہا ہوں، اگر تم کو بھارت سے محبت ہے تو تم بتاؤ تم نے بھارت کے لیے کیا کیا؟ تم نے بھارت کے غریب نوجوانوں کا مقدر، ان کا روزگار برباد کر دیا، اور آج یہاں پر آ کر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر گھسپیٹی گھس گئے۔ ارے 65 لاکھ نام الیکشن کمیشن نے نکلوائے، چاہے کوئی مر گیا یا شفٹ ہو گیا ڈبل انٹری کے نام پر، مگر کیا اس میں کوئی گھسپیٹی کا نام نکلا؟ مگر مقصد ایک ہی ہے کہ سیمانچل آؤ اور یہاں پر آ کر، کیونکہ مسلم باہول علاقہ ہے، یہاں پر سیمانچل کی جنتا کو بدنام کر کے جاؤ۔ نریندر مودی انشاءاللہ تعالی جب چناؤ کا دن ہوگا، سیمانچل کی جنتا تم کو بتائے گی کہ کون بھارت کا ناگرک ہے اور کون گھسپیٹی ہے، اور تمہارے اس الزام کا جواب کوٹا دامن سے دیا جائے گا، امور بیسا سے دیا جائے گا، کشن گنج سے دیا جائے گا، بہادر گنج سے دیا جائے گا، ٹھاکر گنج سے دیا جائے گا، پورنیا کٹیہار سے دیا جائے گا۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک دیش کا پردھان منتری آ کر بھارت کی سرزمین میں بسنے والوں پر ایک جھوٹا الزام لگا کر جائے۔ یہ حب الوطنی نہیں ہے، مودی کو سمجھنا چاہیے، حب الوطنی نہیں ہے۔ سیمانچل کی جنتا اس بے عزتی کو برداشت کبھی نہیں کرے گی، اور تمہارے اس جھوٹے الزام کا جواب انشاءاللہ تعالی متحدہ طور پر جب ووٹنگ کا دن ہوگا، چناؤ کا دن ہوگا، سیمانچل کی جنتا اس کا جواب دے گی۔ مودی آ کر پورنیا کے ایئرپورٹ کا افتتاح کر کے بڑا تیر مارتے ہیں، ارے وہ برسوں سے ایئرپورٹ بنا تیار تھا، تم نے آ کر اس کا افتتاح کیا، مگر بتاؤ تو صحیح، آخر سیمانچل میں ایمز کیوں نہیں لایا جاتا؟ گایا کی طرح یہاں پر فیکٹری کیوں نہیں بنائی جاتی؟ آپ نے جلال آباد سے لے کر کشن گنج تک وہ ریل کی پٹری کا لائن کیوں نہیں ڈلوایا؟
कोचा दामन विधानसभा में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बनाते तुम? एएमयू को आपने बर्बाद करके रख दिया, उसके लिए फंड क्यों जारी नहीं करते? तुमको घुसपैठी याद आता मोदी। अरे सीमांचल में इंसान बसते हैं, सीमांचल में इंसान बसते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट इफ्तिताह किए, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट कहां जाती है? दिल्ली नहीं जाती, मुंबई नहीं जाती, पंजाब को नहीं जाती। मगर मोदी ने कहा एयरपोर्ट बनेगा तो अहमदाबाद जाएगी, गुजरात को जाएगी। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री है देश के आप किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। बार बार घुसपैठी कहने वालों ने नरेंद्र मोदी, आओ मैं तुमको ले जाकर दिखाता हूं, सीमांचल की सरजमीन में तुमको खड़ा करके दिखाऊंगा कि जो बांग्लादेश की सरजमीन है वहां पर चीन एक छोटा एयरपोर्ट बना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, जबान उनकी लड़खड़ा जाती है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर लद्दाख में चीन कब्जा करके बैठा है और नरेंद्र मोदी चीन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। पड़ोस में नेपाल में इनकलाब आ गया, मोदी को मालूम तक नहीं हुआ नेपाल में कैसे इनकलाब आया। इतना बड़ा देश भारत का है, आपको तो पहले से मालूम होना चाहिए था कि नेपाल में तब्दीली आने वाली है। मगर इनको सिर्फ सीमांचल के घर में, हमारे घर में क्या पक रहा है, क्या खाना पक रहा है, उसकी खुशबू सुनने का चाहते हैं। नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, फिक्र ही नहीं है मोदी को। और आकर 56 इंच का सीना, रे कहां का 56 इंच का सीना? कब तक डायलॉग बाजी आप लगाएंगे? मेरे भाई, आप देखते हैं कि बीजेपी, नीतीश कुमार ने मिलकर, चंद्रबाबू नायडू ने और चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने, जयंत चौधरी ने मिलकर भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जिससे मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनी जाएंगी, दरगाहों और खानखाहों को छीना जाएगा, ईदगाह की जमीन को छीना जाएगा, कब्रस्तानों को छीना जाएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जा रहा है। क्या बिहार प्रदेश में जो बिहार का हिंदू एंडोमेंट का कानून है, क्या कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता? तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कैसा बन रहा है बताओ? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, बताओ। बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध बन सकता है मेंबर, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसा बनेगा? मेरे भाई, इस तरह का काला कानून बनाया। मैं बहसीयत एक रुकने पार्लिमान, मैंने बहुत कोशिश की पार्लियामेंट में दलाइल देकर, मैंने कहा यह कानून संविधान का आइन के खिलाफ है। मैंने उसको काला कानून कहकर उस बिल को फाड़ा। पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, मैंने 128 पेजेस का उसमें हिस्से इख्तलाफ बोलिए डाइसन रिपोर्ट मैंने दी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आपकी क़ियादत है, आपकी आवाज है, आपकी ताकत है, आपकी पहचान है और सीमांचल की ये बेबाक आवाज, उसका नाम मजलिस है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कोचा दामन में 2 लोग लड़ रहे हैं तेजस्वी के पास, एक उनका हाथ पकड़कर चूम रहा है, एक पैर पकड़कर कह रहा है, ए बाबा मुझे दे दे, ए बाबा मुझे दे दे। अरे जो गद्दारी करके गए, तुमको ये सब करना पड़ा, तुमको ये सब करना पड़ा। तुमको तो हम अपने सीने से लगाकर, अपने बाजू बिठाकर, पूरी इज्जत के साथ अपना भाई समझकर तुमको टिकट दिए थे। मैंने अख्तरुल ईमान साहब से कहा, आप लड़ो कोचा दामन से। ये अख्तरुल ईमान का फैसला था कि नहीं सर, इनको टिकट दीजिए, और उन अख्तरुल ईमान के बोलने पर उनको टिकट दिया गया। मगर जिस शख्स को, बल्कि मैं तो कहूंगा जिस इंसान से एहसास खत्म हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता, एक चलती फिरती लाश बन जाता है। जिसमें एहसास जिंदा रहता है वही इंसान कहलाने के लायक है। खैर, जो भी राजद फैसला करेगी हम तो तैयार हैं। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, और अगर कोई बोलेगा बी टीम तो तेरा टीटी करने वाले हम, याद रखो। हर वक्त ये बोला जाता है। खैर, बहरहाल बहुत से अभी जलसे होंगे, अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदाई इश्क है।
बहुत सी बातें और भी बोली जाएंगी। बस आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, इस चिलचिलाती धूप में आप खड़े रहे। हमको और भी 3 प्रोग्राम कोचा दामन में कर पूर्णिया को जाना है, वहां पर भी मीर जाफर को जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम।